السلام علیکم، نو کوڈ پاکستان۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ہم بہت امپورٹنٹ چیزیں سیکھنے والے ہیں۔ ہے تو بیسک سی چیزیں، ایک دو بندوں نے میرے سے کویسچن بھی پوچھا تھا، تو میں نے کہا چلو الگ سے ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں چھوٹی سی۔ اس میں آپ کو ڈیٹیل سے میں گائیڈ کروں گا کس طرح آپ نے کوئی بھی امیج کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، جو کہ ریسٹرکٹڈ ہے وہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، مسئلے مسائل والی چیز بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا میں نے اس میں آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ کس طرح آپ گوگل ڈرائیو سے ڈیٹا آپ انپٹ کر سکتے ہیں N8N کے اندر۔ آپ N8N کے اندر کس طرح ڈیٹا لے کے آ سکتے ہیں، اور میں ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ کس طرح آپ ڈیٹا کو آپ واپس اپلوڈ کر سکتے ہیں، گوگل ڈرائیو کے اوپر کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں ہم سیکھنے والے ہیں، تو ویڈیو میں دیکھتے رہیے گا۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ ورک فلو بناتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ گوگل ڈرائیو سے نا اٹھا لیتے ہیں جب کسی فولڈر کے اندر چینج ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ گوگل ڈرائیو کا نوڈ میں نے ایکسپلین نہیں کیا تھا، یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اب ہم گوگل ڈرائیو کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں انوالونگ چینج اینی فولڈر، کہ کسی فولڈر کے اندر کوئی بھی چینج ہو تو یہ والا ورک فلو ٹریگر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کس کے اندر چینج ہو، یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک فولڈر بنا لیا جس کا نام رکھا ہے N8N ٹیسٹ۔ اس کے بعد یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں کہ جب اس فولڈر کے اندر نئی فائل کریٹ ہوگی، یا فائل اپڈیٹ ہوگی، یا فولڈر بنے گا، یا فولڈر اپڈیٹ ہوگا، یا واچ فولڈر اپڈیٹڈ، مطلب یہ سارے ایونٹس پڑے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب نئی فائل بنے گی تو ساتھ ہی یہ والا ٹریگر چل جائے گا، مطلب ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کھلارا پڑ جائے گا کافی چیزوں کا۔ یہ دیکھیں کتنا لمبا کھلارا ہے، اسکیما کے اوپر کلک کر کے یہ دیکھ لیں کھلارا کتنا زیادہ پڑ گیا ہے۔ اب کیا ہم کریں گے، اس کھلارے کے آگے چلتے ہیں کہ ہم نے وہ والی فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، وہ والی امیج کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو ہم نے N8N کے اندر لے کے آنا ہے جو ہم نے ابھی ادھر پیسٹ کیا ہے۔ تو پاسبل ہے آپ نے URL اس کا دیا ہو کسی کلائنٹ کو، اور آپ نے بولا کہ آپ نے انوائسز اس کے اندر پھینکتے جانی ہے، تو جیسے انوائس یہاں پہ آئے گی آپ کو ای میل آ جائے گی، یا آپ کو ایک میسج آ جائے گا کہ اس نے انوائس پھینک دی ہے۔ تو اس طرح کا ورک فلو بنا سکتے ہو آپ۔ تو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہاں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کون سی بھیجی ہے اس کی تصویر آپ کو واٹس ایپ پہ آ جائے گی یا ٹیلی گرام پہ آ جائے گی، جیسے بھی آپ کو مناسب لگے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اسی کی جو ہے نا تصویر جو ہے ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ یہ جو فائل ہے یا جو امیج ہے، میں اس کو ڈاؤن لوڈ فائل کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈاؤن لوڈ فائل کا جو ہے نوڈ ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہے، اور یہاں پہ ہوگا بائی آئی ڈی۔ یہاں پہ ہم نے اگر بائی فائل بھی ہوا تو آپ نے، فرام لسٹ بھی ہوا تو آپ نے اس کو بائی آئی ڈی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم آئیں گے نا، تو یہاں پہ یہ والا جو کھلارا پڑا ہوا ہے اس میں سے ہم نے آئی ڈی ڈھونڈنی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ نظر دوڑائیں تو یہاں پہ آپ کو یہ والی آئی ڈی نظر آ رہی ہے جو کہ غلط آئی ڈی ہے، آپ نے یہ والی یوز نہیں کرنی، آپ نے اور یوز کرنی ہے جو کہ کاچا ماچا سی ہوگی، وہ پرمیشنز کے اندر یہاں پہ کہیں پہ آ رہی ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں پہ نا آئی ڈی لکھ کے سرچ کر لیں۔ تو یہاں پہ کہیں پہ یہ آئی ڈی آ رہی ہے نا، اس آئی ڈی کو میں اٹھاؤں گا، یہاں پہ لے آ کے چھوڑ دوں گا، اور میں نے ایگزیکیوٹ کا بٹن پریس کیا تو یہاں پہ میرے پاس امیج آ گئی ہے، ڈن 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 ڈن۔ اور یہ وہی امیج ہے جو میں نے اس فولڈر کے اندر پیسٹ کی تھی، یہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کی ہے اور یہاں پہ میں نے پھینک دی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کوئی بھی فائل کو اپنی گوگل اپنے N8N کے اندر لے کے آئیں گے۔ اب اس کا آگے آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب یہاں پہ سین یہ ہے کہ اگر آپ اس کا سائز دیکھیں نا تو یہ 83 KB کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فائل وہی ہے 83 KB کا ہے۔ اب یہ جو ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی یہ سائز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کا یوز کیس یہ ہے کہ آپ نے امیج ڈاؤن لوڈ کی ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اینالائز کرنا ہے، اس کے اندر امیج کے اندر ہے کیا، اور پھر اس کا پرومپٹ جنریٹ کر کے سملر امیج جنریٹ کروانی ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہ امیج دیں گے۔ اوپن اے آئی کا ایک نوڈ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، امیج انالیسس، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کرے گا، امیج کو انالائز کرے گا۔ اب یہاں پہ امیج URL نہیں ہے، بائنری امیج ہے، تو یہ ہمیں بتا دے گا۔ ماڈل بھی ہم یہاں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں، یہاں سے میں کر لیتا ہوں جی ایک یہ والا،
اور یہاں پہ ماڈل کوئی بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں نا، فار ایگزامپل یہ والا کر لیتے ہیں اور اس کو اینالائز کر لیتے ہیں۔ اب یہ کیا کرے گا، اس امیج کو اینالائز کر کے دے گا کہ اس کے اندر پولیس آفیسر کھڑا ہے جو کہ فلانا ٹمکانا کر رہا ہے، ٹھیک۔ اب یہ جو ہم نے اینالائز کیا ہے، ظاہر ہے اس کے لگے ہیں ہمارے پاس پیسے، ٹھیک ہے، ٹوکنز لگے ہیں۔ تو اگر یہ 83 KB کی ہوگی تو اس کے ٹوکن زیادہ لگیں گے، اگر یہ 83 سے کم ہوگی تو اس کے ٹوکن کم لگیں گے۔ تو یہ سین ہے بھائی، ہم اس کو 83 KB سے کم بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آئیں تو اس کو امیج کو ہم ریسائز کر سکتے ہیں۔ کدھر ہے یہ دیکھیں، امیج کو ہم ریسائز کر سکتے ہیں یہاں سے، میکسیمم ایریا، منیمم ایریا، اور یہاں پہ اگر پرسنٹیج میں کرنا ہے تو مطلب 50% کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے یہ اس کو نا آپ نے ٹرائی کر لینا۔ تو یہ اس کا سائز کم ہو جائے گا، سائز کم ہونے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم کیا کر لیں گے، اینالائز کر لیں گے، اور پھر اگر آپ نے ایکچوئل امیج کو یوز کرنا ہو تو کر لینا۔ تو یہ لمبی چوڑی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا سین ہے، آپ اس طرح لے کے آ سکتے ہیں کوئی بھی امیج کو، یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں N8N کے اندر، تاکہ اس کے اوپر دوبارہ یا زیادہ اور پروسیس کیا جا سکے۔ اچھا، ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد نا مجھے ایک اور چیز یہاں پہ یاد آئی۔ ساری ویڈیو میں نے ریکارڈ کر لی تھی اور اس کے بعد مجھے یہ چیز یاد آئی کہ ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ تو کر لیا، فائل کو اس کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر جو پروسیس کرنا تھا وہ پروسیس بھی کر لیا۔ چلے میں اس کو یہاں پہ لے کے آتا ہوں اور ایسے کرتا ہوں، اور یہاں سے یہ والا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں پروسیس بھی کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ رن کر رہا ہوں، ادھر آ رہی ہے میری فائل، ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، اور اس کو میں نے اینالائز کرنا تھا وہ بھی ہو چکا ہے۔ اب میں اس کو پن کر رہا ہوں تاکہ میرے پیسے ضائع نہ ہو، ہے نا، اگر دوبارہ میں نے چیک کرنا ہو تو میرے ٹوکنز ضائع نہ ہو، اس لیے میں نے اس کو پن کر دیا۔ اب میرے پاس پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، میں نے اپنا سارا ورک فلو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لیا۔ بہت بڑا ورک فلو تھا، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں تھا، ایزیوم کرتے ہیں بہت بڑا ورک فلو تھا۔ تو میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب میں اپنی جو امیج ہے اس کو اپلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں گوگل ڈرائیو کے اوپر، گوگل ڈرائیو کے فولڈر کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ اپلوڈ فائل کا جو ہے نا وہ بٹن ہے، ٹھیک ہے، یا نوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپڈیٹ فائل بھی کر سکتے، اپلوڈ بھی، میں اس کو اپلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اپڈیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ والی میری فائل تھی۔ اب میں کیا کروں گا، یہاں پہ فائل کا نام رکھوں گا، میں کوئی بھی نیو نیم رکھ دیتا ہوں نا، نیو نیم۔ اس کو ہم ایکسپریشن کے اوپر کلک کر کے پچھلے نوڈ کے ساتھ یا کسی بھی نوڈ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے بھیا آپ کا جو ہے نا وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں، جی فرام لسٹ پیرنٹ ڈرائیو میری ڈرائیو ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرا فولڈر پیرنٹ روٹ فولڈر کون سا ہے، جس فولڈر کے اندر میں نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے وہ ہے N8N، یہ والا نا، N8N ٹیسٹ فولڈر، N8N ٹیسٹ، اس کے اوپر میں نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے۔ تو لیں جی، ہماری یہاں پہ سیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کا نام جو ہے نا، اب اس میں مسئلہ ایک آنے والا ہے۔ کیا مسئلہ آنے والا ہے، ان پٹ ڈیٹا فیلڈ نیم، ٹھیک ہے، یہ والا مسئلہ آنے والا ہے۔ وہ اب بولے گا کہ میرا جو ڈیٹا فیلڈ کا مطلب جو پچھلی جو فیلڈ ہے نا، یہ پچھلا یہاں بائنری فائل ہونی چاہیے میری۔ ابھی میں اس کو رن کرتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا، ایرر آئے گا، کیونکہ یہ یہاں بھی کہہ رہا ہے بائنری فائل ہونی چاہیے۔ یہ میں نے ایسے کلک کیا تو یہ دیکھیں جی، بائنری فائل، اور اس کا نام کیا ہونا چاہیے، ڈیٹا ہونا چاہیے۔ اور اب اگر آپ ویڈیو آگے دیکھو گے نا، پوری ویڈیو دیکھو گے تو میں نے یہاں پہ ایک چیز ایکسپلین کی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا پارٹ میں بعد میں بنا رہا ہوں، تو یہ والی چیز جو میں نے ایکسپلین کی ہے، یہ والی چیز اس کے ساتھ لنک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے ہو رہی ہے ابھی وہ آپ دیکھو گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں کیا کر رہا ہوں، اس کو اس نوڈ سے یہ میں ڈبل کلک کیا تو یہ ڈیٹا اور یہ والا میرا نوڈ ہے۔ میں کیا کروں گا، اس کو اس نوڈ سے الگ کر رہا ہوں فی الحال، فار دا ٹائمنگ انج کر کے، اور اب اس کو میں کروں گا ایگزیکیوٹ۔ اب یہ میری فائل کو اپلوڈ کر دے گا، کوئی بھی ایرر نہیں آئے گا۔ تو یہ پھر سے کھلارا ڈال دیا اس نے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مطلب ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھیں، نیو نیم، اور یہ اولڈ والی تھی اور یہ نیو نیم والی تھی۔ تو ایسے کر کے آپ جو ہے نا، ادھر گیا، امیج کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ پروسیس کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اپنا پروسیس جو بھی ہے ورک فلو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا سین ہے، ٹھیک ہے۔ اب ویڈیو دیکھیں، اگلے والا پارٹ دیکھیں۔ اب ایک دوسرا وے ہے کہ میں جاتا ہوں گوگل پہ، یہاں پہ
पुलिस ऑफिसर या कुछ भी लिख के मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद इमेजेस के अंदर चले जाते हैं और ये वाली जो इमेज है इसको मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसका जो कॉपी है ना, कॉपी लिंक एड्रेस, ये मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और मैं वापस आ जाता हूँ NA10 के अंदर। ये तो भाई वही चीज़ है, एग्जैक्टली सेम चीज़ जो मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये इसके रिलेटेड टॉपिक है ना। अच्छा, HTTP रिक्वेस्ट नोड यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं और मेथड कौन सा, गेट का मेथड, और जो वहाँ से हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और रिस्पॉन्सेज के अंदर आ जाना है। यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर रिस्पॉन्स और यहाँ से मुझको चाहिए फाइल, तो ये डाटा के नाम से सेव हो जाएगी। मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, वही वाली फाइल जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो ना तो ये .html इसने सेव किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैं वही जो इमेज, वही जो हमने कॉपी किया था ना वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये वाला पेज खुल रहा है, तो मतलब क्या है, वो वाले मेरी इमेज जो है ना वो सही से कॉपी नहीं हुई। और हाँ, ये देखिए ये वाला पेज खुल रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ ना, ये वाला। पहले मैंने गलत किया था ना, किधर गया नेटा ना, देखिए जी यहाँ पे पेस्ट और एग्जीक्यूट करते हैं। लें जी, वो इमेज यहाँ पे आ गई है। अब इसको एनालाइज करें, इसके ऊपर जो भी खिचड़ी पकानी है पकाएं। तो ये सारा सीन है। ठीक है, अब इसमें आपको जो है ना वो कोई ना कोई मुश्किल पेश आ सकती है। वो मुश्किल से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आता हूँ परप्लेक्सिटी के ऊपर, या कहीं पे भी आपने आना है आ जाए। चैट जीपीटी पे करना है, चैट जीपीटी पे कर लें। करना क्या है एक्चुअली, इसको एक प्रॉम्प्ट देना है, आप अपनी मर्जी से दे लेना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आई एम ट्राइंग टू डाउनलोड एन इमेज फ्रॉम अ URL बट आई एम अनएबल टू डू दैट। आई थिंक downloading of the image is restricted. I want to mimic that I am a human. Maybe if you want to add any agent, you can add this in my HTTPS request node of NA10. तो ये सारा मैंने लिखा है। लिखने के बाद वो इमेज का लिंक भी पेस्ट करना हुआ तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है और एंटर मार देना है। अब ये देखें, आपको बता रहा है कि आपको कुकीज़ वगैरह तो फलाना टमकाना पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको वो ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आपको मसला आने वाला है। ये डाउनलोड का ये चीज़ को मैंने इतनी डिटेल के अंदर अभी तक करवाया ही नहीं है जितनी डिटेल के अंदर अभी मैं जा रहा हूँ। तो ये आपको यूज़र एजेंट करने का, ऐडर करने का कहेगा, मोज़रेला का वो पता नहीं क्या कह रहा है। अब मैं ऐसे कहूँगा कि भाई मुझे CURL दे जो कि मैं यहाँ से कॉपी करूँ, वहाँ पे पेस्ट करूँ और मेरा काम हो जाए। स्पेलिंग पे ना जाइएगा, ये समझ जाएगा। कैसा समझ गया ना। अब यहाँ पे इसको आपने कर लेना है कॉपी, ये हमारा URL है। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं और इंपोर्ट CURL और यहाँ पे मैं पेस्ट करके ऐसे इंपोर्ट का बटन दबा दिया। अब आपने चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे उसने फाइल का नाम लिख दिया जैसे जो भी है, उसने ना ये चीज़ ऐड कर दी है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि यही ऐड करे और इसके अलावा और कोई चीज़ ना ऐड करे। यहाँ पे आपको 3600 चीज़ें मिल सकती हैं। अभी तो इसने यूज़र एजेंट ही ऐड किया ना, ये भी हो सकता है आपको फिर मसला है। अब फिर उसको बताएंगे, चैट जीपीटी को बताएंगे, परप्लेक्सिटी या जिसको भी, जो भी LLM आप यूज़ कर रहे हैं उसको बताएंगे, तो वो इसके अंदर यूज़र एजेंट के अलावा भी काफ़ी चीज़ें ऐड कर देगा। तो आपने CURL मांगना है, CURL के अंदर या कर्ल के अंदर वो आपने चुप करके डालना है और ये एग्जीक्यूट का बटन दबाना है, तो आपके पास वही इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब इसको ऑटोमेट कैसे करना है, सिर्फ ये वाला URL चेंज होता जाएगा, ये नीचे वाली जो चीज़ें आई हैं ना ये सारी की सारी सेम ही रहेंगी। ठीक है, अब ये देखें, ये पुलिस ऑफिसर JP.jpg यही चीज़ उसने यहाँ पे लिखी हुई है, तो बेहतर है इसको डाटा ही रहने दें, ये चीज़ ना लिखें। तो अगर चेंज भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये अगले जितने भी नोड्स आप यूज़ करते होंगे ना अगर, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डाटा ही लिखा जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने दें। तो ये जो था ना आज की वीडियो थी कि इसमें हमने ये सीखा कि हमने किस तरह एक इमेज को या कोई भी फाइल को, इसके अंदर हमने देखा किसी भी फाइल को, और इसमें हमने देखा है मोस्टली हमने किसके ऊपर फोकस किया, इमेज के ऊपर। तो यहाँ पे तो मेनली थी इमेज।
تو ہم نے کیا کیا اس ویڈیو کے اندر کہ کیسے کسی بھی امیج کو ہم اپنے N8N کے اندر لا سکتے ہیں اور اس کے اندر پروسیس کر سکتے ہیں، اگلا ورک فلو بنا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ پریکٹس کیجئے گا، اگر نئے بندے ہو تو اس کو پریکٹس کرنا مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں چیز بتانا بھول گیا، یہاں پہ آپ وہ جیمنائی کا نوڈ بھی لگا سکتے ہیں، وہ اچھا VN پرووائڈ کرتا ہے، اس سے بھی اچھا اوپن AI سے بھی اچھا جو ہے نا وہ آپ کو چیزوں کو دیکھ کے بتاتا ہے، اور وہ ہوتا بھی فری ہے، ہمیں فری اس کے کچھ ٹوکنز ملتے ہیں، پتہ نہیں کچھ لاکھوں میں ملتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے۔ تو یہ سارا سین تھا بھائی، نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔